الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان المجيد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا درود پاک پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے حوالے سے حدیث کی کتابوں میں ایک بڑا ہی پیارا واقعہ لکھا ہے، اگر آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں تو پھر میں آپ کو سبحان اللہ۔ ایک بزنس مین تھا، تاجر آدمی تھا، وقت توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے، وقت تھوڑا ہے، جلدی سے بات مکمل کرنی ہے۔ ایک بزنس مین تھا، تاجر آدمی تھا، اللہ نے اس کو بڑا مال عطا فرمایا تھا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو رب دے سکتا ہے نا وہ آزمائش کرنے کے لیے بسا اوقات لیتا بھی ہے۔ قرآن پاک میں موجود ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، فرمایا ہم آزماتے بھی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑا مال عطا فرمایا تھا، لیکن اس کی آزمائش ہوئی اور اس کا سارے کا سارا کاروبار تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اب نوبت یہاں تک آ گئی کہ وہ اپنے ایک دوست کے پاس نہ قرضہ لینے کے لیے چلا گیا اور جا کر کہنے لگا جی آپ مجھے 3000 دینار بطور قرض کے دے دیں تو میرے پاس جب ہوں گے نا میں آپ کو دے دوں گا۔ اب اس کا دوست ایک ماہ کے بعد پیسے لینے کے لیے آیا تو یہ کہنے لگا جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، جب آئیں گے تو میں دے دوں گا آپ کو۔ اس نے کوئی بات نہیں، ایک اور مہینہ لے لوں۔ ایک اور ماہ کا ٹائم دے دیا، 2 ماہ بعد یہ آیا پیسے لینے کے لیے تو یہ کہنے لگا پیسے نہیں ہیں، جب ہوں گے دے دوں گا۔ اس نے کہا چلے کوئی بات نہیں، 1 مہینے کا ٹائم اور لے لیں۔ 1 ماہ کا ٹائم اور مل گیا، 3 ماہ گزرنے کے بعد یہ آیا جی پیسے، تو یہ کہنے لگا جی پیسے میرے پاس کوئی نہیں ہے، جب ہوں گے میں پیسے ختم۔ اس کو پتہ لگ گیا کہ اب اس دوست کے پاس میں پیسے ختم ہو گئے ہیں تو اب دوستی بھی ختم ہو گئی۔ اس نے جا کر عدالت میں کیس کر دیا، جج صاحب سے کہنے لگا جی اس نے میرے 3000 دینار دینے ہیں تو یہ دے نہیں رہا، 3 ماہ ہو گئے ہیں۔ جج صاحب نے اس کو پوچھا بھائی دینے ہیں؟ وہ کہنے لگا دینے ہیں۔ کب دو گے؟ کہتا جب آئیں گے دے دوں گا، ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ جج صاحب نے اس سے کہا کہ اب میں تمہیں 1 مہینے کا ٹائم دے رہا ہوں، 30 دنوں کا ٹائم میں تمہیں دیتا ہوں، اگر تم نے پیسے نہ دیے تمہیں عدالت میں گرفتار کر لیا جائے گا اور تمہیں جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ شریف آدمی کی نا یہیں پہ بس ہو جاتی ہے، وہ جب عدالت کا اور جیل کا نام سنتا ہے تو اس کے رونگٹے تو ویسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب وہ پریشان ہو گیا جی میں نے اگر پیسے نہ دیے تو پھر کیا بنے گا، مجھے گرفتار کر لیا جائے گا۔ وہ اپنے گھر کی طرف پریشانی کے عالم میں جا رہا ہے کہ یار پیسوں کا انتظام کیسے ہوگا۔ اچانک اس کے ذہن میں میرے مصطفیٰ کی ایک حدیث آ جاتی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے جب کوئی بندہ بڑا ہی پریشان ہو جائے، کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو وہ مجھ محمد مصطفیٰ پر کثرت سے درود پڑھے، اللہ ساری پریشانیاں دور فرما دے۔ اس کے ذہن میں یہ حدیث آ جاتی ہے، وہ کہتا ہے پھر ایسا کرتے ہیں درود پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کرم کرے گا۔ اس نے جناب صبح دوپہر شام رات کثرت سے نبی پاک علیہ السلام پر درود پڑھ رہا ہے۔ درود پاک پڑھتے پڑھتے جی 27 دن گزر گئے۔ کتنے؟ 27 دن گزر گئے۔ 28ویں رات آ گئی۔ 28ویں رات وہ بندہ سویا نا تو خواب میں اس کو ایک آواز آئی، بیٹا پریشان نہ ہونا، تمہارا سارا قرضہ ادا کر دیا جائے گا، پریشان نہیں ہونا۔ اچھا وہ سب اٹھا نا صبح 28ویں دن، اس نے کہا یار میں نے اس بندے کو آواز تو نہیں سنا دی، یا میں نے اسے کہنا جی مجھے خواب میں آواز آئی ہے کہ پریشان نہیں ہونا، اس کو میں نے آواز تو نہیں سنانی، خواب تو نہیں سنانا، اس کو کیا دینا ہے جی پیسے دینے، یا پھر پریشان رہا۔ پھر درود پاک پڑھتا سو گیا۔ 29ویں رات آئی، ظاہری آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ مصطفیٰ کرم فرماتے ہیں خواب میں تشریف لے کر آ جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹا ایسا کرنا کہ اس علاقے کا جو وزیر ہے MP ہے اس کے پاس جانا، اس سے جا کر کہنا جی مجھے 3000 دینار دے دو، قرضہ میرا ہے دینا، تم نے قرضہ میرا ہے دینا تم نے، جا کر اس سے کہہ دینا وہ تمہیں دے دے گا۔ اب یہ بندہ اٹھا تو اٹھ کر سوچنے لگا یار محلے کا جو MP ہوتا ہے، میں نے ہوتا ہے، وزیر ہوتا ہے، وہ کوئی بے وقوف تو نہیں نہ ہوتا،
کہ میں نے جا کر اسے کہنا جی نبی پاک نے خواب میں دیدار کروایا اور یہ حکم فرمایا ہے، تو وہ میری بات مان جائے گا؟ پیسوں کا معاملہ ہے، کبھی بھی نہیں مانے گا۔ وہ کہنے گا جی آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے، کوئی دلیل، کوئی گواہ آپ کے پاس ہے؟ وہ پھر نہیں جاتا، وہ پھر درود پاک پڑھتا سو جاتا ہے۔ 30ویں رات ہے، صبح 30واں دن ہے، پیسہ پاس کوئی نہیں، درود پاک پڑھتا سو جاتا ہے۔ میرے محبوب نے پھر کرم فرمایا، خواب میں پھر تشریف لے کر آیا۔ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ حضور خواب میں پھر تشریف لائے، بیٹا گئے نہیں؟ یا رسول اللہ اس نے کوئی ثبوت مانگ لیا تو کیا پیش کروں گا؟ حضور فرمانے کے چلو ایسا کرنا، اس کے بعد جانا اور اسے جا کر کہنا کہ تم روزانہ مجھ پر فجر کی نماز کے بعد 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہو۔ کتنی بار؟ 5000 مرتبہ تم روزانہ فجر کی نماز کے بعد مجھ پر درود پاک پڑھتے ہو۔ یہ بات یا تمہیں پتا ہے یا تمہارے رب کو پتا ہے، اور کسی بندے کو نہیں پتا، میں تمہیں ثبوت کے طور پر بتا رہا ہوں۔ اب یہ بندہ اٹھتا 30واں دن ہے، اس نے عدالت میں جانا ہے، لیکن عدالت میں جانے سے پہلے نا وہ وزیر کے پاس جاتا ہے، پریشان بھی ہے، پیسے نہ ملے تو پھر گرفتار ہونا پڑے گا، جیل میں جانا پڑے گا۔ پریشانی کے عالم میں اس علی بن عیسیٰ گھر جاتا ہے اور جا کر اس سے کہتا ہے کہ جی مبارک ہو، میں آپ کے لیے نا پیغام لے کر آیا ہوں، میں آپ کے لیے پیغام لے کر آیا ہوں۔ جی کس کا پیغام لے کر آئے ہیں؟ اس نے کہا کسی عام ہستی کا پیغام نہیں لے کر آیا، محمد مصطفیٰ کا پیغام لے کر آیا، میں آپ کے لیے حضور کا پیغام لے کر آیا۔ جی سنائیے، میرے حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ بڑا خوش ہوا، اور جب اس کو بتایا نا جی قرضہ میرا دینا آپ نے، تو اب وہ خوشی ذرا تھوڑی ختم ہو گئی، کم ہو گئی، پیسوں کا معاملہ ہے۔ وہ کہنے لگا جی میں کیسے مان جاؤں جی، آپ کا قرضہ ہے دینا میں نے ہے، نبی پاک نے حکم فرمایا، میں کیسے مان جاؤں؟ کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ وہ کہنے لگا نبی پاک نے ایسے نہیں بھیجا، ثبوت دے کر بھیجا ہے، میرے مصطفیٰ نے ثبوت دے کر بھیجا۔ ثبوت کیا ہے؟ وہ کہنے لگا تم روزانہ فجر کی نماز کے بعد تب تک کسی سے بات نہیں کرتے جب تک محمد مصطفیٰ پر 5000 مرتبہ درود پاک نہ پڑھ لو۔ یہ بات یا تمہیں پتا ہے یا تمہارے رب کو پتا ہے، میں نے تمہیں دلیل کے طور پر بتائی ہے، مجھے مصطفیٰ کریم نے بتائی ہے۔ وہ جب بات سنتا ہے نا تو وہ اٹھ کر فوراً اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے، وہاں سے باہر آتا ہے اور آ کر 3000 دینار اس کو دیتا ہے، کہنے لگا یہ لے لیں، یہ وہ ہے جو نبی پاک نے حکم فرمایا ہے، یہ وہ ہیں جو میرے آقا نے مجھے حکم فرمایا، میری ڈیوٹی لگائی ہے، یہ آپ اپنا قرضہ ادا کر دیں۔ یہ 3000 دینار دیے اور اس کے بعد 3000 دینار اس کو اور دیے، بعد میں 3000 دینار اس کو اور دیے۔ کس خوشی میں دیے؟ وہ کہنے لگا یار اتنی بڑی خوشی، تو نے نبی پاک کا پیغام لا کر مجھے سنایا ہے، میرے آقا نے مجھے پیغام بھیجا ہے، اور مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ میرے حضور نے میرے درود قبول فرما لیے ہیں، ابھی تو حضور نے تجھے بھیجا ہے، 3 تو اور رکھ لے۔ کتنے ہو گئے جی؟ سارے نہیں بول رہے، 6 ہو گئے۔ اس نے 3 اور دیے، کہنے لگا یہ 3 اور رکھ لو، ایسا کرنا تمہارا کاروبار ختم ہو گیا نا، اس سے تم اپنا کاروبار چلا لینا۔ کتنے ہو گئے جی؟ 9000۔ ایک رات پہلے جو بندہ 3000 دینار کا مقروض تھا، اب کتنے ملے جی؟ 9000 دینار لے کر وہ عدالت کی طرف جا رہا، اور آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ عدالت میں کیسے جا رہا ہوگا؟ میں بتاؤں آپ چھوڑ، وہ جناب نبی پاک کی یاد میں جھومتا ہوا جا رہا ہوگا، وہ اپنے لبوں پر درود پاک پڑھتا ہوا جا رہا ہوگا عدالت کی طرف۔ عدالت میں جاتا ہے، 3000 دینار نکالتا ہے، لے جج صاحب دے کر رہا ہے اس کا۔ جج صاحب نے سوال کیا جی 3 مہینے میں تو انتظام نہیں ہوا، تو یہ 1 مہینے میں کہاں سے انتظام ہو گیا؟ چوری تو نہیں کر کے لائے؟ وہ کہنے لگا نہیں جناب چوری نہیں کی۔ اس نے وہ پورا واقعہ جج صاحب کو سنایا۔ اب جج صاحب بھی بڑے عاشق رسول بندے تھے، جج صاحب اٹھے، وہ اپنے کمرے میں چلے گئے، کمرہ عدالت پریشان، جج صاحب کہاں چلے گئے؟ تھوڑی دیر کے بعد جج صاحب آئے اور جج صاحب نے جیب سے 3000 دینار نکالے اور جج صاحب نے اس کو دیے۔ جج صاحب کہنے لگے یار وہ علی بن عیسیٰ نبی پاک کا امتی، ہم کچھ نہیں لگتے ہیں، ہم نبی پاک کی امتی نہیں ہیں، ہمیں ثواب کی حاجت نہیں ہے، نیکیاں نہیں چاہیے ہمیں، یہ تو 3000 دینار میری طرف سے رکھ لے، اس بندے کا قرضہ ادا کر دے۔ اچھا جس کا قرضہ تھا نا، جس کے پیسے تھے، وہ بھی پاس کھڑا ہوتا، کہتا بڑے سیانے ہیں آپ بھی نبی پاک کی امتی ہیں، یا وہ علی بن عیسیٰ نبی پاک کا امتی، میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، مجھے نیکیاں نہیں چاہیے، مجھے ثواب کی حاجت نہیں ہے، آپ گواہ ہو جائے نا میں نے سارا قرضہ ہی معاف کر دیا ہے۔ لگتا تھکے میں آپ کو سبحان اللہ کہہ رہا ہوں اچھی بات سے۔ یہ آپ کو پتا آپ کو زبانیں کس نے ملی؟ شاعر نے بتایا نہیں آپ کو، دل یاد لئی بڑھایا تھے تعریف لئی زبان، یہ ہمیں زبان مصطفیٰ کریم کی نعتیں پڑھنے کے لیے اللہ نے عطا فرمائی، یہ حضور کی شانیں بیان کرنے کے لیے عطا فرمائی۔ آج نہیں چلنی تو پھر کب چلنی ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے جو اللہ کے ذکر کی نیت سے سبحان اللہ کہتا ہے، کہاں درخت لگتا ہے جی؟ کہاں لگتا ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ جس کا درخت ہوتا ہے پھل بھی اسی کا ہوتا ہے، ایسے ہی ہے
تو ابھی ہم جنت میں درخت لگائیں گے، پھر اس پہ پھل بھی آئے گا، تو پھر جنت میں کھانے بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ تو پھر اب آپ نے درخت لگانے جتنے مرضی آپ کی لگواتے جائیں، ذرا آپ سبحان اللہ کہیں گے بلند آواز سبحان اللہ۔ وہ کہنے لگا جی بڑے سے کر دیا اچھا وہ بندہ جو ایک رات پہلے 3000 دینار کا مقروض تھا، کتنے مل گئے جی؟ 12,000 دینار اس بندے کو مل گئے، اور معاشرے میں عزت کتنی بنی، سوسائٹی میں عزت کتنی ملی کہ یہ وہ بندہ ہے جس کو 2 بار نبی پاک نے دیدار عطا فرمایا ہے، یہ وہ بندہ ہے جس کی مشکل خود مشکل کشا نے حل فرمائی ہے، جس کی مدد خود نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ درود پاک پڑھنے کی برکت سے مشکل بھی گئی، مصیبت بھی چلی گئی، پریشانی بھی حل ہو گئی، قرضہ بھی ادا ہو گیا، اللہ نے عزتیں بھی عطا فرمائی۔ پتہ چلا درود پاک پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں، اللہ ساری پریشانیاں دور فرما دیتا ہے، پریشانیاں بھی جاتی ہیں، مصیبتیں بھی ٹلتی ہیں، اور اللہ عزتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ تو آپ اور میں بھی یہ نیت کریں انشاءاللہ عز و جل، حضور کی محفل میں آئے ہیں، میلاد مصطفیٰ میں سجا کر بیٹھے ہیں، ہم بھی یہ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ہم بھی درود پاک پڑھا کریں گے۔ تو تعداد مقرر کر لیں انشاءاللہ، روزانہ 300 آپ پڑھ لیں گے، روزانہ 313 مرتبہ ہم نے حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنا ہے انشاءاللہ، ساری پریشانیاں ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ وہ کسی شاعر نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے، وہ کہتے ہیں ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، ہر مرض کی دوا ہے۔ اللہ ہم سب کو درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید آپ سارے کا سارا پڑھ کر دیکھ لیجئے، بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، اور ایسے پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، فرمایا میرے بندے وہ ہیں جو قرآن ایسے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، وہ قرآن ایسے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا، ایسے قرآن پڑھے اور کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھے، آپ کو پتہ چلے گا کہ پورا قرآن میرے حضور کی نعتیں پڑھ رہا ہے، پورا کہ پورا قرآن میرے مصطفیٰ کریم کی شانیں بیان کر رہا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ ہم نے کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ کے پڑھنا ہے، اس سے ہم نے سیکھنا ہے۔ جی آپ بتائیں نا اللہ پاک نے کس انداز میں میرے محبوب کی شان کو بیان فرمایا ہے؟ یہ کیا باتیں قرآن پاک میں ہو رہی ہیں؟ کسی اللہ والے کے پاس میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا، وہاں میں نے بتایا جی اللہ والوں کے پاس بیٹھ کے قرآن پڑھنا چاہیے، تو بعد میں ایک بزرگ ملے، وہ کہنے لگے جی مولویاں کو جان دی لوڑ ہی کوئی نہیں، اب تو ترجمے آپ گھر مل جاتے ہیں، مارکیٹ سے اردو میں ترجمہ لائے قرآن پاک کا، گھر میں بیٹھ کر پڑھے، مولویوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اکبر۔ میں جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا، بس میری ایک بات کا جواب دے دیں۔ بابا بلے شاہ کو جانتے تھے؟ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، اٹھ کھڑک کے دکڑ وجے تے تتا ہوئے چلا، آن فقیر تے کھا کھا جاون راضی ہوئے۔ بابا بلے شاہ صاحب کو جانتے ہیں نا؟ آپ کا ایک شعر ہے جی، غصہ کھا چوری کر تے سیدھا جنت سے جا، غصہ کھا چوری کر تے سیدھا جنت سے جا۔ میں نے حضرت صاحب سے سوال کیا، میں کہا جی آپ نے مجھے بس اس کا معنی سمجھا دیں، پھر آپ قرآن گھر بیٹھ کے پڑھیے گا۔ 2 منٹ تو وہ پریشان رہا، تو بعد میں مجھے کہنے کہ جی بابا جی کا ہی ہے شعر، اب بظاہر تو معنی خراب لگ رہا ہے، چوری کر اور جنت میں جا۔ وہ کہنے لگے جی بابا جی کا، میں کہا جی 100% کنفرم ہے بابا جی کا شعر ہے، کریں تشریح کی آپ؟ کہنے لگے نہیں جی مجھے نہیں پتا، آپ بتا دیں۔ میں کہا اللہ والے تجھے 1400 سال بعد بابا بلے شاہ کی گھر میں سمجھ نہیں آ رہی، تو قرآن کیسے گھر میں سمجھ میں آ جائے گا؟ اس کے لیے بھی تجھے اللہ والوں کے پاس جانا پڑے گا۔ بابا بلے شاہ فرماتے ہیں غصہ کھا، غصہ آ جائے تو اس کو کھا جا، پی جا اس کو۔ وَيُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصہ پینے والے، غصہ آئے تو غصے کو کھا جا۔ اور فرمایا چوری کر۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، حضور فرمانے لگے کہ جب ساری مخلوق سو جاتی ہے نا، سارے بندے سو جاتے ہیں، تو اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو چوری چوری اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، چوری چوری اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، قیام میں کھڑے ہوتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، چوری چوری اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو بابا جی کہہ رہے تو بھی چوری کر،
غصہ بھی کھا اور چوری کر، یعنی رات کو اٹھ کے چوری چوری نماز پڑھا کر اور سیدھا جنت میں جا۔ پتہ چلا کہ اللہ والوں کے اشعار اگر ہمیں گھر بیٹھ کے سمجھ نہیں آ رہے تو قرآن بھی ہمیں، اگر ہم نے صحیح انداز میں قرآن سمجھنا ہے تو کسی اللہ والے کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے گا۔ 3-4 مقامات سے میں نے آیتیں پڑھنی ہیں اور آپ کو بتانا ہے کس انداز میں اللہ نے میرے محبوب کی شان بیان فرمائی ہے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ نقل فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو کافر بادشاہ تھا اس کا نام کیا تھا جی؟ نمرود۔ کیا نام تھا؟ اس نے معاذ اللہ دعویٰ کر دیا، کہنے لگا میں خدا ہوں، معاذ اللہ، میں کہنے لگا جی میں خدا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے بات کرنے کے لیے گئے اور آپ نے فرمایا قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، آپ نے فرمایا رب وہ ہوتا ہے کہ جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، رب وہ ہوتا ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور قال انا احیی و امیت، کہنے لگا جی اس میں تو بڑی بات ہی کوئی نہیں، میں بھی کر لیتا ہوں، یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ وہ کیسے؟ اس نے کہا یہ ابھی آپ نے دیکھنا۔ ایک بندے کو نا اس نے پھانسی کی سزا سنائی ہوئی تھی، اس کو بلایا اور اس کو آزاد کر دیا، کہنے لگا تیری سزا میں نے معاف کر دی، تو آزاد ہے۔ کہنے لگا دیکھیے اس کو موت آئی تھی، میں نے اس کو زندہ کر دیا، اس کو موت آئی تھی میں نے اس کو، اور ایک پاس شریف آدمی کھڑا تھا، اس کو بلایا، اس کی گردن اڑا دی، اس کو پتہ ہی نہیں تھا میں نے اس کو مار دیا۔ تو ایک بندے کو میں نے زندہ کیا اور ایک بندے کو میں نے مار دیا۔ کہ آپ کہہ رہی ہے رب کر سکتا ہے یہ کام، تو میں نے بھی کر دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ بندہ بے وقوف ہے۔ کیا ہے یہ؟ بے وقوفوں والی بات ہے نا جی، اگر تو نے زندہ کرنا ہے تو مردے میں جان ڈال کے دکھانا۔ ہمارے رب کی شان تو یہ ہے کہ اس نے بغیر نمونے کے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے، یہ شان ہے رب کی۔ آپ کو پتا تھا کہ یہ بندہ بے وقوف ہے، آپ نے اس کے ساتھ اس دلیل پہ بحث نہیں کی، اور یہ آپ نے ہمیں درس دیا کہ جب آپ وہ دلیل پیش کریں بے وقوف آدمی کو اور وہ آگے سے کوئی اس طرح کی بات کر دے تو اس کے ساتھ پھر دلیل پہ بحث نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں اپنی دلیل کو تبدیل کر لیتے ہیں، آپ اپنی دلیل کو چینج کر لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دلیل کو چینج کیا، فرمانے کا اچھا یہ بات ہے، قال فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، آپ نے فرمایا رب وہ ہوتا ہے جو مشرق سے سورج نکال کر مغرب میں غروب کرتا ہے۔ تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا، تو رب ہے تو دعویٰ کر رہا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں یہ بتایا کہ رب ہی یہ کام کر سکتا ہے کہ مشرق سے سورج بھی رب نکال سکتا ہے اور مغرب سے سورج بھی رب نکال سکتا ہے۔ جب اس کو یہ بات کی قرآن کہتا ہے فبہت الذی کفر، اب کافر لاجواب ہو گئے۔ آگے میں پورا واقعہ ہے کہ اس نے حکم دیا جی آپ کو آگ میں پھینک دیا جائے، پھر وہ سارے کا سارا واقعہ آپ نے سنا ہے۔ بس یہاں تک میں نے آپ کی توجہ دلانی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل الوہیت یہ پیش کی ہے، رب ہونے کی دلیل یہ پیش کی ہے کہ مغرب سے سورج بھی جی رب نکال، مشرق سے سورج بھی رب نکالتا ہے، مغرب سے سورج بھی۔ اب دیکھیے اللہ نے میرے حضور کو کیا شان عطا فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں مصطفیٰ کریم نے سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ کیا نصیب ہے مولا علی کی، اللہ نبی پاک آرام فرما رہے ہیں، کیا نصیب ہے جی مولا علی۔ عصر کی نماز ہو گئی قضا، عصر کی نماز نہ آپ کی قضا ہو گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے جو ہے نا وہ آنسو نکلے اور آپ کے نبی کریم علیہ السلام کے رخسار پر وہ آنسو گرا تو حضور علیہ السلام جاگ اٹھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا علی کیا ہوا ہے؟ تو مولا علی فرمانے کہ یا رسول اللہ وہ عصر کی نماز نہ قضا ہو گئی۔ عصر کی نماز کب قضا ہوتی ہے؟ جب سورج کہاں جاتا ہے جی؟ مغرب میں۔ جب سورج کہاں جاتا ہے پتہ چلا سورج مغرب میں جا چکا تھا، تو کہنے لگے یا رسول اللہ میری مغرب کی نماز قضا ہو گئی پر میں نے آپ کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کے آرام میں خلل آ جائے گا، پر یا رسول اللہ نماز کبھی قضا نہیں نہ ہوئی کوئی، اس وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا اچھا علی یہ بتا کہ ادا پڑھنی ہے کہ قضا پڑھنی ہے؟ ادا پڑھنی ہے کہ؟ پتہ چلا کہ حضور کو اللہ نے اختیار عطا فرمائے ہیں، جس کے بعد اختیار نہیں ہوتا وہ اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتا۔ اگر حضور یہ بات فرما رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے میرے حضور کو اختیار دیے ہیں، بتاؤ جی ادا پڑھنی ہے کہ قضا پڑھنی ہے؟ تو مولا علی فرمانے کہ ساری زندگی میں نے قضا پڑھی نہیں ہے تو آج بھی نہیں قضا پڑھنی، یا رسول اللہ میں نے ادا ہی پڑھنی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس سورج کو اشارہ فرمایا کہ جو سورج مغرب کی طرف جا چکا تھا وہ وہاں سے واپس نکلا اور دوبارہ عصر کے وقت پر آ گیا، وہ سورج واپس۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا بتا رہے ہیں کہ یہ کام تو رب کر سکتا ہے، مغرب سے سورج کون نکال سکتا ہے؟
رب نکال سکتا ہے۔ یہاں پر نبی کریم علیہ السلام نے بھی اس سورج کو واپس بلایا جو مغرب کی طرف جا رہا تھا، اور قیامت تک کے مسلمانوں کو نبی کریم علیہ السلام نے یہ بتا دیا، آپ نے لوگوں میں یہ اعلان کر دیا کہ یہ لوگوں میں خدا تو نہیں ہوں پر خدا سے جدا بھی نہیں ہوں، میں خدا تو نہیں ہوں پر خدا سے، وہ شاعر کہتے ہیں وہ خدا نہیں بخدا نہیں مگر وہ خدا سے جدا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، یہ محب حبیب کی بات ہے۔ اور خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کے کیا تو، وہی جانے کے۔ اسی طرح آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ روزانہ نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں جی، قل هو اللہ احد، برکت کے لیے پڑھیں ذرا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس نے کسی کو نہیں جنا، اسے بھی کسی نے نہیں جنا، اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اب اس صورت کے اندر دیکھیے اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے اور اللہ کی صفات کا بیان، اللہ کی وحدانیت کا بیان اور اللہ کی صفات کا بیان ہے۔ لیکن اگر آپ توجہ فرمائیں تو یہ صورت بھی نبی پاک کی نعتیں پڑھ رہی ہے، یہ صورت بھی میرے مصطفیٰ کریم کی شان بیان فرما رہی ہے۔ وہ کیسے؟ یہ جو لفظ شروع کل ہے نا، قل هو اللہ احد، جو لفظ شروع میں کل لگ گیا ہے نا، یہ ساری کی ساری میرے مصطفیٰ کی نعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب ان کو آپ بتائیں کہ اللہ ایک ہے، محبوب آپ بتائیں کہ اللہ، اور آپ بتائیں کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ خود بھی تو بتا سکتا تھا نا جی میں ایک ہوں، میں بے نیاز ہوں، لیکن رب نے خود نہیں فرمایا بلکہ زبان مصطفیٰ سے کہلوایا۔ مطلب کیا ہے کہ رب کی مرضی یہ ہے کہ باتیں میری ہونی چاہیے پر زبان میرے مصطفیٰ کی ہونی چاہیے، باتیں میری ہونی چاہیے پر زبان میرے مصطفیٰ کی ہونی چاہیے۔ کل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، کل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند، اللہ کو ہے اتنی تیری۔ اب